اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 42 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خواتین اور مرد میں سے کس کی معاشرے میں بالاتری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مین اورینٹیڈ معاشرہ ہے پاکستان کا، یعنی اس میں مردوں کو بالاتری حاصل ہے، عورتیں دب کر رہتی ہیں، جبکہ بعض مولوی حضرات کا یا مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ اب معاشرے پر عورتوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس معاملے میں فیصلہ کرنا ہے کہ مردوں کی برتری ہے معاشرے میں یا خواتین کی برتری ہے، حقوق مردوں کے زیادہ ہیں یا خواتین کے زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مردوں کے فیصلے زیادہ ہوتے ہیں معاشرے میں یا خواتین کے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے معاشرے پر ڈومینیشن یا غلبہ مردوں کا ہے، لیکن آپ اگر ذرا ابلاغ کو دیکھ لیں تو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ خواتین ہی زیادہ تر چھائی ہوئی ہیں۔ تو ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس تصور کے فروغ میں کہ خواتین جو ہیں بہت مظلوم ہے معاشرے میں، اس میں مردوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ وہی شور کرتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی تو ظلم ہو رہا ہے تو کون کر رہے ہیں؟ مرد کر رہے ہیں اگر، تو پہلے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی ہم واقعی خواتین پر جبر و تشدد کرتے چلے آ رہے ہیں، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اپنے دعوے میں مخلص ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مغرب کے جو تہذیب کے اور تمدن کے جو اثرات ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ کر کے بیرونی قوتیں لا رہی ہیں، اور جس میں ہمارے مقامی مقتدر حلقے بہت سرگرمی کے ساتھ شریک ہیں، انہوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان میں مردوں کے معاشرے کو مردوں کے معاشرے میں تبدیل کر کے اور زندہ خواتین کا معاشرہ قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے خواتین کی حکومتیں جو کام کریں گی، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب مردوں کے غلبے کا معاشرہ ہے، اس وقت خواتین کا یہ عالم ہے کہ وہ چھائی ہوئی ہیں زندگی کے ہر شعبے پر۔ اگر خواتین خود حکمران ہو گئی تو مرد تو بیچارے مردوں کی بجائے مردوں میں ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو لیکن ہم اگر دیکھیں معاشرہ دونوں سے مل کر بنا ہے۔ اسی معاشرے میں ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، والدین اور اولاد، ان سب سے گھروں کی اور معاشرے کی رونق قائم ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلامی معاشرے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ ماں کا یعنی عورت کا کتنا بڑا مقام ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے دیا ہے، جو کسی بھی دنیا کے دین میں یا مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی معاشروں میں خاص طور سے ہندوؤں کا جو معاشرہ ہے، آپ دیکھ لیجئے وہاں تو عورتوں کو اتنا دبا کر رکھا جاتا ہے، اور ماضی میں تو یہ تک ظلم تھا کہ مرد کے انتقال کے بعد مردہ جب جلایا جاتا تھا مرد کا، تو خواتین کو ستی کے نام پر ان کو بھی جلنا پڑتا تھا اس کے ساتھ۔ یہ بڑا سمجھ لیے مذہبی اعزاز ہوتا تھا کہ خواتین بھی مرد کے ساتھ جل کر ہلاک ہو جائیں۔ اب کہنا یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے جسمانی اور نفسیاتی معاملات میں خود فرق رکھا ہے، ان کی فطرت میں فرق ہے۔ اسی لیے قرآن نے مردوں کو قوام کہا ہے، یعنی وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ آج کل تو خواتین بھی بہت ذہنی طور پر آگے بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جہاں کہیں فیصلہ کا مرحلہ آ جائے وہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کی فیصلہ کن قوت زیادہ ہے، عورتوں کی کم ہے۔ قرآن نے اسی لیے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے گواہی کے دوران تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو بہرحال یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے درمیان کہیں تھوڑی بہت جو تفریق رکھی ہے، تھوڑا فرق جو رکھا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کا شعبہ جو ہے خدمت کا وہ اتنا عظیم اور برتر ہے کہ اگر وہ اس میں لگ جائیں تو ہماری نسلیں کی نسلیں بہتر ہو سکتی ہیں۔
آج نسلوں کی تباہی کی سب سے زیادہ ذمہ داری خواتین پر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یا اس کے ورغلانے پر وہ مال و دولت کمانے میں لگ جاتی ہے. وہ بھی بچے جو ہے ماسیوں کے سپرد یا نرسری ہوم سے پرورش پاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو نہ ماں کی ممتا ملتی ہے نہ صحیح تربیت ملتی ہے. تو جو خواتین کا کام کا جو شعبہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ اس کو ملازمت پہ یا کاروبار پہ لگا دیں گے تو خاندان تو تباہ ہونے ہیں جو آج تباہ ہو رہے ہیں. مرد کا کام ہے کما کر لانا اور گھر کے اخراجات پورے کرنا. اس سے ہم نے گریز کرنا شروع کر دیا ہے. اس اصول کو ہم پامال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جھگڑے بھی پیدا ہو گئے کہ مرد بڑھتا رہے یا خواتین بڑھتا رہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ مرد کو جو قوام قرار دیا ہے تو مرد میں تحمل برداشت زیادہ ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں. عورت کی بعض فطری جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں یا اس کے اندر جو فطری طور پر جو بعض چیزیں رکھی ہیں اس کی وجہ سے بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس میں جھنجھلاہٹ غصہ اور انتشار کی سی کیفیت ہوتی ہے. اب اس عرصے میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ خواتین صحیح فیصلے کریں گی. تو ظاہر ہے چاہے محدود عرصہ ہو وہ، لیکن مرد پر ایسا کوئی وقت نہیں آتا. چنانچہ یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہر ایک اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے تبھی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. تو ایک بات جو اکثر کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر صورت میں عورت کمزور ہے، لیکن آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے. آج تو خواتین کے پیچھے پیچھے شوہر یا مرد چلتے ہیں بیچارے. وہ اس قدر ان کا غلبہ ہے کہ بعض اوقات تو ان پر رشک آتا ہے. تو عورت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا ہاتھ ہے. اگر اس کو مان لیا جائے تو ذرا آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک کامیاب شخص جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس کے پیچھے تو 4 عورتوں کا ہاتھ، ایک کا بھی نہیں 4 عورتوں کا ہاتھ. ان میں سب سے پہلی جو تھی وہ تھی سیتا وائٹ. بعض روایات یا بعض افواہوں کے مطابق سیتا وائٹ سے بھی بچے ہیں ہمارے ان مقتدر شخصیت کے. اس سے وہ تو قبول بھی نہیں کرتے کہ میرا ان سے کوئی تعلق رہا ہے. اس کے بعد جمائمہ گولڈ اسمتھ نامی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی، یہودی خاندان کی. وہ ان کے ساتھ بہت عرصے تک بنی رہی ان کی، لیکن بالآخر اسے بھی طلاق دی انہوں نے. تو اس طلاق کے باوجود میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک وہ خاندان ان مقتدر شخصیت کی اخلاقی اور مالی مدد کر رہا ہے. پچھلے جو انتخابات ہوئے اس میں بھی لوگوں نے دیکھا محسوس کیا کہ ہاں وہاں سے بھی امداد آئی ہے. پھر تیسری خاتون جو آئیں ان کا نام ریحام خان تھا. یہ خاتون بچوں والی تھی، یہ بھی ان کے ساتھ ہوئی شادی، لیکن 1 سال سے زیادہ یہ شادی نہیں چل سکی. بالآخر یہ بھی ایک مرد کو کامیاب کرانے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی ہے. آخر میں ایک بشرا بی بی نامی ایک خاتون جو پیرانی بھی مشہور ہیں وہ ان کے حصے میں آئیں، وہ بھی بچوں والی. اب ان اتنے بچوں پر سیتا وائٹ سے ایک لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس سے کچھ بچے ہیں. دوسری جو بیوی تھی اس کی گولڈ اسمتھ، جمائمہ گولڈ اسمتھ. پھر ریحام خان کے بھی بچے تھے. ان پیرانی صاحبہ کے بھی بچے ہیں. اب یہ پیرانی صاحبہ کے ساتھ ان کا عقد یا تعلق اللہ کرے کہ بہت عرصے تک چلے. فی الحال ابھی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اولاد اگر ان کی ہو گئی تو وہ مشہور لطیفہ اس وقت یاد آتا ہے کہ میاں کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوی کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی. ان دونوں کے پہلے جو ساتھی تھے ان سے بچے تھے، پھر ان دونوں کے ملاپ سے ہی بچے ہوئے. تو اب سب اتفاق سے ایک جگہ جمع بچے. تو وہ بچے آئے، ایک بچہ آیا کہ امی ابو ہاں کیا ہوا بھائی؟ کہہ لیں وہ جو آپ کے جو بچے ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں ان دونوں کے بچوں نے ہمارے بچوں کو، یعنی آپ کے دونوں کے مشترک جو بچے ہیں، یعنی آپ کے علیحدہ بچے ان کے علیحدہ بچے، انہوں نے مل کے آپ دونوں کا جو مشترک اولاد ہے جو ہم ہیں انہیں مارا ہے یا ان کو تنگ کیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ 4 بیویوں کے ساتھ
علیحدگی کے بعد جو صورت آئندہ پیش آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی خرابی واقع ہو، تو یہ تو ہو گیا ازدواجی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا معاملہ. اور یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے. جس شخص کے پیچھے 4 عورتوں کا ہاتھ ہو تو وہ ازدواجی زندگی میں بھی زیادہ کامیاب نہیں رہا، اور سیاسی زندگی میں تو اس کی ناکامی کے چرچے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کا جو معاملہ ہے وہ تو خیر علیحدہ علیحدہ بیویوں سے اگر ہوں، اسلام پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس نے 4 بیویاں رکھنے کی مردوں کو اجازت دی ہے، لیکن اس کی جتنی کڑی شرائطیں اور جن حالات میں دی گئی تھی وہ حالات اب نہیں ہیں. اب ان شرائط کو جو انصاف اس میں سب سے بڑی کڑی شرط ہے اس کو نظر انداز کر کے، اور اگر عرب معاشرے کی پیروی کرتے ہوئے شادیوں پر شادیاں کریں، طلاقوں پر طلاقیں دیں، تو کوئی معاشرہ اچھا قائم نہیں رہ سکتا. اب آخر میں آتا ہوں ایک بات پر کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، پرانی کہاوت ہے کہ مرد میاں اور بیوی یا مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. بھئی ایک زمانہ ہوگا جب بیل گاڑی میں 2 پہیے ہوتے تھے، گدھا گاڑی میں 2 پہیے ہوتے تھے. آج بھی جو چلتی ہیں بچی کچی گاڑیاں، اسی طرح تانگے وغیرہ میں بھی 2 پہیے ہوتے. لیکن خالی یہ 2 پہیے کیسے چلتے ہیں؟ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان کو چلاتا ہے. اب چلانے والا ایک انسان بھی ہے اور ایک جانور بھی ہے ساتھ میں، چاہے گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، جو بھی ہو سکتا ہے وہ. تو اصل تو چلا وہ رہا ہے، الزام ان 2 پہیوں پر ہے کہ یہ گاڑی چلا رہے ہیں. یہ مددگار ضرور ہیں، لیکن وہ کہاوت اس لحاظ سے اب تقریباً ناکام یا غلط ثابت ہو گئی ہے کہ اچھا پھر ایک اور بات، بعض گاڑی میں ایک گدھے کے ساتھ ایک اور گدھا ہوتا ہے جسے پخ کہتے ہیں. نئی نسل کو شاید لفظ نہ معلوم ہو کہ پخ ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ شاید سیکھنے والا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو بیچارہ بوجھ تو ایک ہی گدھا ڈھوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کے ساتھ بس بھاگتا ہے. تو اس کو میاں بیوی سمجھ لیں، اب کسی کو کچھ بھی سمجھ لیں کہ گدھی جو ہے گاڑی چلا رہی ہے اس کے ساتھ پخ ہے، یا گدھا گاڑی چلا رہا ہے اس کے ساتھ ایک پخ ہے. تو پخ کے ساتھ اگر آپ تصور کریں تو چلیں میاں بیوی دونوں مل کر گاڑی چلا رہے ہیں. لیکن اب زمانہ بالکل بدل گیا ہے، اب تو زیادہ 4 پہیے 6 پہیے کی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو ان گاڑیوں کے بارے میں اب کیا ہمیں محاورہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اب کہیے کہ ایک میاں اور 4 بیویاں مل کے یا 3 شادیاں کر لے ایک مرد تو پھر 4 پہیے ہو گئے، تو اب گاڑی چلنی چاہیے. تو یہ اس طرح کے محاورات اور اس طرح کے جو مقولے عام باتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اب آخر میں آ کر پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ آخر دنیا میں ظالم مرد ہے یا عورت ہے؟ موجودہ معاشرے میں تو ہر ملک کے حساب سے علیحدہ علیحدہ ہے. کہیں مرد حاوی ہیں، ہمارے خود ہندو پاکستان کے علاقے میں بعض حصے ایسے ہیں اس خطے کے کہ جہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مرد بیچارہ چھٹی کے دن گھر پہ عورتوں کے بچوں کے سب کے کپڑے دھوتا ہے، اس کے بعد بازار سے سودا لا کر دیتا ہے، جبکہ پورے ہفتے وہ کام کر چکا ہوتا ہے، 6 دن تک کام کرتا ہے وہ روزی کے لیے اور گھر کے اخراجات کے لیے. لیکن ان گھروں میں عورتیں اتنی حاوی ہوتی ہیں. ہمارے کراچی میں ہم نے دیکھا ہے، یہ ماسیاں بیچاری، بہت سی ماسیوں کے گھروں میں مرد جو ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتے. اب جب کام نہیں کرتے ظاہر ہے دب کر رہتے ہیں پھر اپنی بیویوں سے اور اپنی عورتوں سے. تو یہ بحث بیکار ہے کہ مردوں کی برتری پر مشتمل معاشرہ ہونا چاہیے، عورتوں کی برتری پر. دونوں کے حقوق اور فرائض متعین ہیں، ان کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو کوئی جھگڑا کبھی پیدا نہیں ہوگا، نہ کھینچتانی ہوگی، اور کبھی بھی معاشرہ خراب نہیں ہوگا. اب ہم جو دیکھتے ہیں اپنے فلموں میں اور ڈراموں میں، یا جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، سماجی ذرائع ابلاغ، ان میں تو عورتیں چھائی ہوئی ہیں. مرد تو بیچارہ بس سمجھ لیں کہ وہ پخ کی طرح ہے مرد تو. اچھا، آج کے بھارت کے معاشرے میں فلموں اور ڈراموں کے علاوہ سماجی ذرائع ابلاغ پر یعنی سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے ڈرامے، چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس اتنے عام ہیں، اور ان میں سے اکثر میں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات
کہ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کس طرح ورغلاتی ہے مردوں کو اور کیا کیا حرکتیں کراتی ہیں ان سے. تو یہ بہت شرمناک معاملہ ہے. وہ چونکہ ہندوستان میں تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ تہذیب و تمدن کی کوئی رمق بھی وہاں ہو. وہ ان کا اپنا جو مذہب ہے جس کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مذہب بھی کبھی بھی اخلاقی تربیت کی طرف مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی ہدایت دیتا ہو، یا اگر ہدایت دیتا ہے تو اس پر وہ پابندی یا کاربند نہیں رہتے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ایک بار پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر اس گوشہ کمال کو کسی حد تک مفید پاتے ہیں دوسروں کے لیے بھی، تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنا بھی حصہ اس میں ادا کریں. باقی بشرط زندگی باقی.